اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ابدل خلق الحق حضور جناب ابو القاسم محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واجعل فرجهم وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والمحكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فیضان گرامی قدر ورفیقان محترم اور میرے عزیز بچوں، میری ماں و بہنوں، یہ ہماری قسمت کی معراج ہے کہ ہم مسلسل عشرہ مجالس میں مجلس عزا پر اپنے لمحات گزار رہے ہیں. مولا ہمارے ہر لمحے کو، ہر اس لمحے کو جس لمحے میں ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری حاضری کو مقبولیت سے سرفراز کرے. آج ہم مولا دوسری نشست میں شرکت کر رہے ہیں اور جیسا کہ آج مجھے موضوع دیا گیا ہے اور یہ موضوع شاید ہی بہت نایاب موضوع ہے، بہت کم جگہوں پر لوگ ایسی فرمائشیں کرتے ہیں. اور میرے بھائی شوکت بھائی نے جب یہ مجھ سے یہ فرمائش کی کہ آپ کو اس موضوع پہ بولنا ہے، تو میں تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگا کہ آخر یہ سوچ، یہ فکر آئی کہاں سے. تب یہ پتا چلا کہ یہ دیکھیے کہ یہ مرید کن کے، تربیت یافتہ کن کے ہیں. تو ان کے لیے باعث فخر ہے کہ جو لوگ بھی اس شخصیت کے ہاتھوں پر شرف بیعت سے سرفراز ہوئے، وہ باعث فخر ہے کہ ان کے پاس خواجہ فخر. آج انہوں نے کہا کہ آج آپ صوفیوں کی زبان سے اور صوفیوں کے ملفوظات کے حوالے سے شان اہل بیت پڑھیے گا. تو میں نے اس لیے بھی کل مجھ سے ان سے پہلے سے ہی مشورہ ہو چکا ہے میرا کہ کس موضوع پہ کس دن خطاب کرنا ہے. موضوع ایک ہی ہے، لہجے الگ الگ ہیں. تو میں نے اس لیے پہلے دن وہ آیت پڑھ دی جس سے میں ساری چیزوں کو ریلیٹ کر سکوں. ایسا نہیں کرنا کہ میں نے کل آیت پڑھی تھی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بالکل میں آپ کا وقت نہیں لوں گا. آئیے اس پر میں کچھ کہوں اور آپ کو سنیں. ایک مرتبہ ہم اور آپ مل کر بارگاہ نبی اور آل نبی میں ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآل محمد واجعل فرجهم. فیضان گرامی، اللہ فرماتا ہے تحقیق کہ تمہاری جانب میں نے ایک نور بھیجا اور روشن کتاب بھیجی. ہماری طرف نور آیا اور روشن کتاب آئی. میں نے کلی کہا تھا اندھیری کتاب نہیں، روشن کتاب آئی. اور روشن کتاب کو سمجھا وہی سکتا ہے جو خود روشن ہو. اور کیسا روشن ہو؟ جس کی روشنی سے تمام کائنات جگمگا رہی ہے، جس کے بارے میں بیگم شاہ نے کہا بیگم ہی تو 5 ہے مقصود کائنات. یہ وہی 5 نام ہے، یہ وہی 12 امام اور 14 معصومین ہیں جن کے جلووں کی چمک سے آج سارا جہان چمک رہا ہے، اور جن کے جلووں کی چمک سے آج ہندوستان بھی چمک رہا ہے کہ اسی گھرانے کا ایک شہزادہ ہندوستان کی سرزمین پر آیا جسے خواجہ کہتے ہیں. اور شاعر یہ کہتا ہے میں کس نور کی بات کرتا ہوں، اس نور کی تشریح شاعر اس طرح سے کرتا ہے کہ وہ نور جسے شہ مشرقین کہتے ہیں، اسی کو نور خدا نور عین کہتے ہیں. بکھر گیا تو وہی نور کائنات بنی، سمٹ گیا تو اسی کو حسین کہتے ہیں. لبیک
تو بات قرآن سمجھنے کی ہے، اور آج ہر فرقے کو اس بات کی غلط فہمی ہے کہ ہمیں ہی قرآن فہمی ہے، مگر قرآن فہمی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ دامن علی نہ ہو۔ کیوں یہ میں نے نہیں کہا، حضور فرماتے ہیں، اور اس کو روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہ سرکار نے فرمایا کہ قرآن 7 حرفوں میں نازل کیا گیا، جس کے ہر حرف کا ایک ظاہر معنی ہے، ایک باطن معنی ہے، اور سرکار فرماتے ہیں وہ سارا کا سارا علم علی کے سینے میں ہے۔ تو قرآن سمجھنے کے لیے علی کے پاس جانا ہوگا، بغیر علی کے قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اور قرآن ایسی کتاب جو قرآن اپنے آپ میں فیصل بھی ہے، فیصلہ بھی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن سمبولزم بھی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن اتھارٹی بھی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن عادل بھی ہے۔ قرآن عدل بھی ہے۔ قرآن فیصلہ بھی ہے۔ قرآن فضل بھی ہے۔ قرآن فضل بھی ہے۔ قرآن فاضل بھی ہے۔ قرآن کلام بھی ہے۔ قرآن ہم کلامی کا شرف بھی ہے۔ قرآن چشمہ بھی ہے۔ قرآن کا چشمہ بھی ہے۔ بلکہ یوں کہوں کہ قرآن اگر پھیلے تو 6666 آیتیں کی کتاب ہے، ایک نقطے میں جو سمجھ جائے تو عظیم قرآن ہے۔ پیچھے والے آتے ہیں مولا سلامت رکھے آپ کے اس جماعت کو۔ قرآن سمٹے ایک نقطے میں تو کیا ہے؟ ابو دراب، اور بغیر ابو دراب کے قرآن سمجھا بھی نہیں جا سکتا۔ اور تبھی تو کہا نا مدار پاک نے صدر قرآن روئے علی مصحف باشد مورا روئے علی گرب جنت پر گزرم راضی نیم جنت باشد مورا روئے علی۔ مدار پاک فرماتے ہیں کہ میرے لیے تو قرآن علی کی ابرو ہے، مصحف باشد مورا روئے علی۔ جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اے مدار تو کون سا صحیفہ پڑھتا ہے، اے بدی الدین تیرا صحیفہ کیا ہے، تو کہتے ہیں بس مصحف باشد مورا روئے علی، علی کا چہرہ ہی تو میرا وہ صحیفہ ہے جس میں خدا کو دیکھتا ہوں۔ اور یہ قرآن اللہ اکبر، اس قرآن کی شان میں نے کل ہی بتائی کہ اللہ فرماتا ہے کہ اسے پہاڑ پر اتارتا تو پہاڑ ریزا ریزا ہو جاتا۔ آج دنیا پوچھتی ہے کہ بھائی علی جب کعبے میں گئے تو کعبے کی دیوار کیسے چاک ہو گئی؟ تو ذرا سوچ کر دیکھو، ایک ہے خاموش قرآن، ایک ہے بولتا قرآن۔ خاموش قرآن اگر پہاڑ پر اترے، بھائی پہاڑ بڑا کس سے ہے؟ پتھروں سے۔ اگر خاموش قرآن پہاڑ پر اتر جائے تو پہاڑ ریزا ریزا ہو جائے، تو جب بنتے اثر بولتے قرآن بولے اور کعبے میں قریب گئی ہو، دیوار بھر گئی ہو تو کیا ہے؟ علی حق کے نعرے سے ایک بات یاد آتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے گوش گزار کر دوں کہ ہمارے ہاں جو نعرہ ہے حق معین یا معین، اس نعرے کی اصل وجہ یہ ہے کہ نبی نے فرمایا جو علی کے ساتھ وہی حق پر، تو خواجہ نے بتا دیا کہ میرے یہاں حق معین کا نعرہ اس لیے ہے کہ معین الدین علی کا بیٹا ہے اور ہم حق والے ہیں۔ حق معین کا نعرہ اس لیے لگتا ہے، آج دنیا ہم سے کہتے ہیں نمازوں میں علی کا اگر خیال آ جائے تو نماز باطل۔ شاہد نظامی اس منبر سے ایک تاریخی جملہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی عبادت میں علی کا خیال نہ آئے تو وہ عبادت باطل، اس لیے کہ ہر شے کی ایک سر ہوتی ہے، جہاں اندھیرا ہو وہاں روشنی نہیں ہوتی، جہاں روشنی ہو وہاں اندھیرا نہیں ہوتا، جہاں تاریکی ہو وہاں روشنی نہیں ہوتی، جہاں روشنی ہو وہاں تاریکی نہیں ہوتی، جہاں دن ہو وہاں رات نہیں ہوتی، جہاں رات ہو وہاں دن نہیں ہوتا، جہاں سورج ہو وہاں چاند نہیں ہوتا، جہاں چاند ہو وہاں سورج نہیں ہوتا، جہاں باطل ہو وہاں حق نہیں ہوتا، جہاں حق ہو وہاں باطل نہیں ہوتا۔ تو عبادت میں اگر علی آ جائے تو عبادت حق ہے، عبادت سے علی نکل جائے تو عبادت باطل ہے۔
عبادت میں حق آ جائے تو عبادت حق ہے، ورنہ عبادت باطل ہے۔ کبھی غریب نواز نے یہ نہیں کہا نماز افسوس ہے، کہا دین افسوس ہے۔ میں مدارِ پاک کے وہ شعر کا خلاصہ کروں گا، پہلے میں ابتدا کروں اس سے، کیونکہ یہ فریضہ بنتا ہے کہ بیٹھا ہوں کس کے دربار میں، اور یہ سارا ہندوستان انہی کا دربار ہے۔ اور آج دنیا میں جو خاص کر کے ہندوستان کی بات کروں، مسلمان حسین کرنا چھوڑ دے، ہندو کرے گا، سکھ کرے گا، عیسائی کرے گا۔ تو کریم نواز جب ہندوستان میں آئے تو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں اسلام کو؟ شاہ حسین۔ میں کہوں گا غریب نواز آپ کو تو کلمہ سنانا چاہیے تھا۔ ہندوستان کے ہندوؤں کو، یہاں کے جو ہمارے ہندو بھائی ہیں انہیں تو کلمہ سناتے، تو شاہ حسین کیوں سنا رہے ہیں؟ تو عجب نہیں کہ غریب نواز یہ کہے کہ اگر کلمہ سناتا تو یہ کہتے کہ یزید بھی تو کلمہ پڑھتا تھا، اگر کلمہ سناتا تو یہ بھی کہتے کہ مروان بھی کلمہ پڑھتا تھا، اگر کلمہ سناتا حاجی بابا غریب نواز یہ کہے کہ اگر کلمہ پڑھتا تو لوگ یہ بھی ڈیسائیڈ کر سکتے تھے کہ بھائی بنو امیہ نے بھی کلمہ پڑھا، بنو عباس نے بھی کلمہ پڑھا۔ ارے میں نے بتا دیا کہ میرا یہ جو دین ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، میں اکبر کا اسلام نہیں، علی اکبر کا اسلام پیش کر رہا ہوں۔ بابے رسول دو طریقے کے دین چلے، ایک دین بنو امیہ اور ایک دین محمدی۔ پتہ نہیں تاریخ پڑھ رہا ہوں۔ ایک دین بنو امیہ، ایک دین محمدی۔ ایک وہ دین جہاں سر کاٹنا سکھایا جاتا ہے، ایک وہ دین جہاں سر کاٹنے والے کے خلاف لڑنا سکھایا جاتا ہے، ایک وہ دین جہاں بچوں کو پیاسا رکھا جاتا ہے، ایک وہ دین جہاں پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہے، ایک وہ دین جہاں عورتوں کی عزت ڈھونڈی جاتی ہے، ایک وہ دین جہاں عورتوں کی عزتوں کو بحال کیا جاتا ہے، ایک وہ دین جہاں یتیموں کو ٹھکرایا جاتا ہے، ایک وہ دین جہاں یتیموں کو سینے سے لگایا جاتا ہے۔ اب اور کھول ہوں کہ ایک ایسا بھی وقت تھا کہ مولا کی شہادت کے قدر صوفے کے سارے یتیم کٹورے میں شربت اور دودھ لے کر پڑھتے تھے۔ دوسرے بارے میں پوچھا کس کے قریب جا رہا ہے؟ کہا اس کے قریب جا رہا ہوں کہ جب دنیا میں ہمیں یتیمے کے دانے دیے تو اس نے ہی ہم سے کہا تھا کہ کوئی تمہیں اگر یتیم کہے تو کہہ دینا میرا باپ علی ہے۔ تو قربان جاؤ اللہ ویسا یتیم ہمیں بنا دے جس کا باپ علی ہو۔ تو دو طرح کے دین چلے، اور کربلا کا مقصد بھی یہی تھا کہ نمایاں کر دیا جائے۔ لوگ کہتے حسین کے دین بچا لے، میں اختلاف کروں گا، مدینے میں رہ کر بھی دین بچ جاتا، جہاں حسین وہی دین، کیونکہ حضور نے کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مدینے میں رہتے تو بھی دین بچ جاتا۔ کربلا گئی تھے ان دین داروں کے چہرے سے نقاب اٹھانے جو دین کے نام کی تجارت کرتے تھے، جن کا چولہا کچھ اور تھا اور عمل کچھ اور تھا۔ حسین کے عید غداروں کے چہرے کو بے نقاب کرنے، اور غریب نواز کہتے ہیں شاہ حسین۔ میں پوچھوں گا غریب نواز شاہ کیوں کہتے ہیں؟ تو کہیں گے اس لیے کہ یزید نے چاہا کہ ہم بادشاہت کو اختیار کر کے دنیا والوں کو دکھا دے کہ زمانے کے بادشاہ ہم ہیں۔ تو یزید کو تو مسلمانوں میں بھی کچھ ایسا طبقہ ہے جو بادشاہ نہیں مانتا، مگر میرے حسین کو تو ہر مذہب کا لیڈر بادشاہ مانتا ہے۔ ارے حسین کو مسلمان مانے نہ مانے، ہندو بادشاہ مانتا ہے، اور کس طرح سے مانتا ہے کہ پنڈت معصوم لکھنوی کہتے ہیں کہ پنڈت معصوم لکھنوی کہتے ہیں محشر میں ہم بھی عزم زبا ڈھونڈ رہے ہیں، سجدے کے لیے حق کا مکان ڈھونڈ رہے ہیں۔ ارے جنت میں ہم یہ کہتے چلے جائیں گے معصوم شبیر یہ قدموں
جنت محشر میں ہم بھی عزم جمع ڈھونڈ رہے ہیں، سجدوں کے لیے حق کا مکان ڈھونڈ رہے ہیں، اور جنت میں ہم یہ کہتے چلے جائیں گے معذور شبیر کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں. شاہ حسین. اچھا حضور شاہ حسین تو سمجھ میں آ گیا، جب شاہ کہہ دیا تو بادشاہ کیوں کہا؟ شاہ پر تو بات ختم ہو گئی تھی. صرف غریب نواز کے نام کا کھچڑا مت کھاؤ. غریب نواز نے کھچڑا ہی نہیں شجرا بھی پہنچایا ہے. جب بات آتی ہے مزے لینے کی تو غریب نواز کا لنگر ہضم کر جاتے ہیں. لنگر تو لے لیتے ہیں مگر سبق پیرے سنجر نہیں لیتے. تو غریب نواز کہتے ہیں بادشاہ حسین دیکھیے میرے خواجہ کی نظر کہاں تک جا رہی ہے. کہتے ہیں بادشاہ حسین جب میں نے اس کو حدیث اور قرآن کی آیت کی روشنی میں دیکھا تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ آج کے زمانے میں مولوی صاحب ایک آیت کو لے کر تماشا کر رہے ہیں کہ تم پر اطاعت واجب ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور تیسری اطاعت ہے اولی الامر کی. تو اولی الامر سے مراد لیتے ہیں زمانے کے علماء کے اولی الامر سے مراد ہے بادشاہ. اگر بادشاہ کی اطاعت مسلمان کرے تو یزید کی اطاعت بھی کرنی ہوگی. اگر بادشاہ کی اطاعت کوئی کرے تو مروان کی اطاعت بھی کرنی ہوگی. اگر بادشاہ کی اطاعت کرنی پڑے تو متوکل کی بھی اطاعت کرنی پڑے گی. اگر بادشاہ کی اطاعت کرنی پڑے تو جتنے بادشاہ نے بنو عباس گزرے ہیں سب کی اطاعت واجب ہوگی. اس لیے کہ علماء نے یہ کہہ دیا ہے کہ بادشاہ اسلام کی اطاعت واجب ہے. غریب نواز نے کلیئر کر دیا کہ شاہ حسین بادشاہ حسین. خواجہ نے نظریہ دے دیا کہ دنیا والوں نے اسے امام مانا جو بادشاہ ہے، اور ہم نے جسے امام مانا وہ بادشاہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور کیا فرماتے ہیں سرداد نداد 10 دستے یزید سر دے دیا اور نہ کی یزید کی بیعت. حقہ کے بنا لا الہ رسول ہے. اچھا ایک بات بتائیے، جب یہ مصرے پڑھتے ہیں حاجی بابا تو مصرے پر غور کیجئے گا. غریب نواز نے جب لکھا شاہ حسین ہے نام یزید نہیں ہے، بادشاہ حسین نام یزید نہیں ہے، سردار نداد 10 دستے یزید، یزید کا نام ہے حسین کا نام نہیں ہے. حقہ کے بنا لا الہ حسین، حسین کا نام ہے یزید کا نام نہیں. غریب نواز کو یہ گوارا نہیں جہاں نام حسین ہو وہاں نام یزید ہو، جہاں نام یزید ہو وہاں نام حسین ہو. اس لیے کہ یہ جھگڑا شخصیت کا نہیں کردار کا ہے. تو سردار نداد سر دے دیا اور نہ کی یزید کی بیعت. اسی واسطے تو بنا لا الہ حسین. اچھا ذرا غور کیجیے، لا الہ کی بنیاد حسین یہ خواجہ کہہ رہے ہیں. شعر تو سنتے رہے کبھی سمجھا بھی ہے کہ لا الہ کی بنیاد حسین ہے تو کیسے ہے؟ آخر ایسا کیا کیا حسین نے کہ بنیاد لا الہ بتا دیا؟ یہ کون سا عمل ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میرے رسول کا ہاتھ میرا ہاتھ، اس لیے کہ دینا رسول کا ہو ہاتھ اس کا ہو، دینا میرا دینا ہے. جو میرے رسول کے ہاتھوں سے لیتے ہو وہ ہاتھ میرا ہے. بلکہ یوں کہوں کہ مولا علی کے ہاتھوں کو ید اللہ کہا جاتا ہے. تو یہ حسین کی بیعت تنہا حسین کی بیعت نہیں. اگر مولا حسین بیعت کر لیتے تو کہنا پڑتا آدم نے ابلیس کی بیعت کر لی. اگر مولا حسین یزید کی بیعت کرتے تو کہنا پڑتا کہ موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی. اگر حسین بیعت کر لیتے یزید کی تو کہنا پڑتا ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی. اگر حسین بیعت کر لیتے تو معاذ اللہ کہنا پڑتا نبی نے ابو جہل کی بیعت کر لی. بلکہ یوں کہوں کہ یہ ہاتھ کسی اور کا نہیں، یہ ید اللہ ہے، اور ید اللہ کسی اہل غیرے کی بیعت نہیں کرا سکتا. تبھی تو میرے مولا نے کہا تھا ولید کہہ دے اس سے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کرتا مجھ جیسا. یعنی حسین نے بتا دیا کہ ہمارے گھر میں نہ چہرے
بیعت باطلہ کا جنازہ نکال دیا ہے مولا حسین نے. اور اللہ اکبر. ماتم لکھنوی کہتے جسے عشق علی حاصل نہیں ہے عطائے رب کے وہ قابل نہیں ہے. اور خدا کا شکر ہے ہم ہندوؤں میں کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے. اور شاید یہ کہتا ہے کہ تماشا دیکھ لے کربل میں تو آل محمد کا مسلمان تو بہت آئے مگر کافر نہیں آئے. اور آپ کو ایک بات کہوں, آج بھی حیدرآباد کے ڈیکن میں ایک یہ توق رکھا ہوا ہے جو مولا ابن بیمار علیہ السلام کے گلے میں تھا, اور اس کی زیارت وہاں کرائی جاتی ہے. اور اس جگہ کو دارالشفا کہا جاتا ہے جہاں پہ وہ توق رکھا گیا ہے جو توق مولا ابن بیمار علیہ السلام کے گلے میں تھا, جس کو راجا چندرگپت موریہ نے منگوایا تھا, یا ایک روایت میں سمندرگپت نے منگوایا تھا. دنیا آج اس کو متع خلائق مانتی ہے, وہاں جا کر منتیں مانگتے ہیں غیر مسلم اور ان کی منتیں پوری ہوتی ہے. یہی تو نسبت ہے کہ لوہا لگ جائے ان کے گلے سے تو متبرک ہو جائے. تو ہم حسین حسین کرتے اس لیے نہیں ہے کہ حسین کے ذکر کو بلندی ملے گی, نہیں, ہم بلند ہو جائیں گے. اچھا, غریب نواز نے دین حسین کہا تھا. حضور کہتے تھے نماز حسین, روزہ حسین, دین حسین کیوں کہا؟ غریب نواز فرماتے ہیں کہ آج کے بعد ہندوستان میں جو بھی مسلمان ہوگا اگر حسین کو چھوڑ کے دینداری کا دعویٰ کرے تو بے دین ہوگا. داڑھی پر دین کا فیصلہ مت کرنا, ٹوپیوں پر دین کا فیصلہ مت کرنا, تسبیحوں پر دین کا فیصلہ مت کرنا. اگر دیندار کو دیکھنا ہو تو دیکھنا حسینی ہے کہ نہیں. آج دنیا لڑ رہی ہے, ہم سنی وہ شیعہ, وہ سنی وہ وہابی, وہ دیوبندی وہ بریلوی, یہ سارے فرقے ہیں. میں کہوں گا کوئی فرقہ نہیں بچا. کربلا کے بعد سے سارے فرقے ختم ہو گئے, اس لیے کہ کربلا میں مولا عباس نے کربلا میں جب اپنے کٹے ہوئے بازوؤں سے عباس رمضان نے جب علم اہل بیت کو گاڑ کر کربلا کی نیکزار سے تمام امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا تھا اور یہ بتا دیا تھا کہ دیکھو جہاں پر نہ کوئی سنی ہے, یہاں پر نہ کوئی شیعہ ہے, یہاں پر نہ کوئی وہابی ہے, یہاں پر نہ کوئی دیوبندی ہے. ارے آج کے بعد سے جو اس علم کے اندر ہے حسینی ہے, علم کے باہر ہے یزیدی ہے. جو اس علم کے اندر ہے حسینی ہے, جو باہر ہے یزیدی ہے. لہذا کہا تھا غریب نواز نے دین حسین, کہ حسین دین ہے, اگر حسین کو پکڑا تو دین سلامت ہے. اچھا چلو ایک روایت سنو. حضور فرماتے ہیں اس کے دل میں ایمان نہیں آ سکتا جس کے دل میں علی نہ ہو. باپ بیٹے کی نسبت دیکھو کہ باپ کو چھوڑو تو بے ایمان ہو جاؤ, بیٹوں کو چھوڑو تو بے دین ہو جاؤ. دین افسوس ہے, دی پناہ افسوس ہے. اچھا ادھر شاہ بھی بادشاہ بھی, ادھر دین بھی دی پناہ بھی. دین بھی سمجھ میں آ گیا, چلو حسین دین ہے, دی پناہ کیا ہے؟ یہ دین کو پناہ کیسا دیا, کس طرح سے دین کو پناہ بخشی ہے؟ تو بیٹا دے کر دین کو پناہ دیا, خاندان دے کر دین کو پناہ دیا. بلکہ یوں کہوں حسین کا وہ کلیجہ ہے کہ وہ سب کچھ لٹا لٹا کر کہہ رہا تھا اے اللہ اور چاہیے. جتنوں پر آزمائش ہوئی, بابا حاجی بابا دیکھیے گا, جتنوں پر آزمائش ہوئی شوکت بھائی, آدم نے کہا مولا بس کر دے بہت مصیبت ہو گئی. عباس بھائی, ابراہیم علیہ السلام نے کہا مولا آزمائش کے انتہا بس کر دے, اب بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتا بس کر دے. یعقوب نے کہا بس کر دے, تنہا حسین ہے جس نے اللہ کو یہ کہلوا دیا. اللہ نے کہا حسین بس کر. ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرے تو اللہ کہتے خلیل ہے. عشق کا دعویٰ تھا نا, عاشق نہیں کہا, خلیل کہا. کہا کیوں؟ اس لیے کہ آنکھوں پر پٹی آ گئی تو میرے عشق میں شرکت ہو گئی, اور عشق میں
اچھا میں نے کچھ چھوڑا تھا، آج تھوڑا سا وقت لگے گا، 4-5 منٹ اور بڑھ جائے گا. یا مدار پاک جو زینبی سید ہے، حضور مدار العالمین فضی الدین زندہ شاہ مدار، وہ فرماتے صدر قرآن ابرو علی، مجھے قرآن پڑھنا ہو تو علی کے ابرو کو دیکھتا ہوں. اچھا مصحف باشن مراد روئے علی، اللہ کا صحیفہ پڑھنا ہو تو روئے علی کو دیکھتا ہوں. گرب جنت پر گزرم راضی نیم، ان جنت کے دعویداروں سے کہا او جنت مانگنے والوں، مجھے کوئی کہے مدار جنت چلا جا تو میں کہوں گا جنت باشد مرا کوئے علی، علی کے جنت ہی مدار کی جنت ہے، علی کی گلی ہی مدار کی جنت ہے، علی کی گلی مدار کی جنت ہے. اور یہ وہ گلی ہے کہ جس کے بارے میں قلندر وقت نے کہا تھا کہ سگے کنویں شیر یزدانہ، میں اس گلی کا کتا ہوں. اور قلندر وقت نے زمانے کو بتا دیا علی کے مرتبے کو ناپنے کی کوشش مت کرنا، ارے علی کے گلی کا کتا بھی وقت کا قلندر ہوتا ہے. اور کیسا قلندر ہوتا ہے کہ محسن نقوی کہتے ہیں قلندر کی نگاہوں میں اگر مستی نظر آئی، پلندی آسمانوں کی انہیں بستی نظر آئی. ارے کبھی بہلول نے بیچی، کبھی ہم نے خریدی ہے، خدا اللہ تیری جنت بڑی سستی نظر آئی. بابا بلے شاہ کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے. بابا بلے شاہ ایک کمبل میں پوری زندگی گزارتے. پوچھنے والے نے پوچھا بابا یہ حالت ایسی حالت آپ کی اس کی وجہ کیا؟ کہا یہ اہل بیت کی مودت کے میم کا نتیجہ ہے، یہ اہل بیت کی مودت کے میم کا نتیجہ ہے. وہ بابا بلے شاہ کہ پنجاب کا بچہ بابا بلے شاہ کا صدقہ کھاتا ہے، وہ بابا بلے شاہ کہتے ہیں میم کا نتیجہ ہے. اللہ اکبر، مودت کے میم کا نتیجہ ہے. وہ وقت کا کلندر ہوتا ہے جس کو مودت کی میم مل جائے تو محمد کے میم تک وہی پہنچے گا جو مودت کے میم تک پہنچے. اچھا غریب نواز کے بعد مخدوم صابر کلیر، آج مجھ سے بھائی نے کہا تھا کہ ملفوظات پڑھیے گا صرف بزرگوں کے کہ صوفیاء کرام نے کیا تعلیمات اہل بیت کیا ہے. اچھا بابا بیگم خان نے کیا کہا تھا؟ دستے الہ تو نہ ہو شیر خدا علی، مقصود حل آتا ہے شہیلا پتا علی. جس طرح ایک ذات محمد ہے بے مثال، پیدا ہوا نہ ہوگا کوئی دوسرا علی. بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. شمس تبریز نے کیا کہا؟ تاثرت پیغمبر جہاں پھول علی. ارے ابھی تو اپنے شامت، تم اپنی شامت سے بری ہو. ابھی تو تم شکر مناؤ کہ ہم نے وہ فضائل پڑھے ہیں جو کتابوں میں ہے. اگر قلندروں کے بتائے ہوئے فضائل پڑھوں تو زندہ ہی مر جاؤ، زندگی تمہاری موت میں بدل جائے. اور اللہ اکبر، وہ علی کہ جو ایک ایسا ولایت کا سورج ہے. سورج میں بھی 2 صفت ہوتی ہے کہ اگر روشنی چاہو تو روشنی لے لو، جلنا چاہو تو سورج سے لگ جاؤ. یہ بھائی کے رقم تقلید والے ہیں. دیکھیں یہاں سب کوئی بیٹھے، ماں بہنیں بھائی بزرگ سب بیٹھے ہیں. میں خانقاہ میں ہوں، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ تقلید بھی ذرا سمجھا دوں کہ تقلید کیا ہے. بھائی آج یہاں پر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ آپ نے حسین کیا ہے، کبھی حسین کو دیکھا ہے؟ آپ پہلے نہیں دیکھا تو پھر کسے دیکھا ہے؟ کہیں گے اولاد حسین کو دیکھا ہے، بابا فخر کو دیکھا ہے، تب حسین کرنا سیکھا ہے. بھائی ڈائریکٹ کیوں نہیں جاتے؟ میں ایک زندہ مثال دے دوں. یہ مائک ہے، مائکرو فون میں جو وائر لگا ہے نا، وائر پہ کور ہے تو ہم مائک سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر کور ہٹا لیا جائے کرنٹ لگ جائے گا. تو پیر کا دامن وہی ہوتا ہے کہ تمہارے اور ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں کہ ڈائریکٹ لگ جائے.
ارے یہ وہ پیری اور مریدی کا گوہر ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھو تو فیض ملتا ہے، کرنٹ نہیں ملتا. ہاں، جو اگر منافقت لے کر جائے اسے ضرور کرنٹ لگ جاتا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ محبوب الہی اللہ اکبر. کون نہیں جانتا خواجہ نظام الدین اولیاء کو؟ آج بابا صاحب کا عرس ہے. بابا صاحب کا عرس ہے اور خواجہ محبوب الہی روایت کرتے ہیں کہ جیسے ہی محرم کا چاند ہوتا تو بابا فرید کہتے تھے کہ اس مہینے میں حسین کے غم میں رونے سے بڑی کوئی عبادت نہیں. بھائی آپ ہر جملے میں ایک موضوع دے دیتے ہیں اور یہ میری پریشانی ہے کہ وقت کم ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں صابر کا پیر، اب اس میں بھی ذرا وضاحت کر دوں. اچھا، اب یہ بھائی کہہ رہے تھے صابر کا پیر، تو مجھے کچھ یاد آ گیا تو میں بتا دوں کہ بابا فرید کے کئی ایک مرید، مگر بابا فرید نے کبھی ناز سے یہ نہیں کہا میں پیر صاحب. ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب مخدوم صابر کا خط گیا اور اس میں لکھا تھا یا شیخ. اپنے پیر کو جب شیخ کہہ کر پکارا، بابا فرید اس خط کو لے کر وجر میں جھومنے لگے اور یہ کہتے ہیں آج فرید پیر ہو گیا. اس لیے کہ صابر نے فرید کو پیر کہہ کر پکارا ہے. آج میں پیر ہو گیا ہوں اس لیے کہ صابر نے مجھے پیر کہہ دیا. دکھاؤ کوئی ایسا بھی مرید جو اپنے پیر کو پیر کہے تو پیر کو ناز ہو گئے یہ میرا مرید ہے. اس لیے کہ صابر اور محبوب الہی بابا فرید کے فقط مرید نہیں مراد تھے نہیں بلکہ ہیں اور ہوں گے. اور وہ بابا فرید محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب بابا فرید محرم کا جیسے ہی چاند طلوع ہوتا ایک کمرے میں بند ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے اجداد پر مسائل پڑھو اور نوحے بھی سنتے، مرثیے بھی سنتے. اور آج کے زمانے میں جو لوگ کہتے ہیں نوحہ مرثیہ حرام، تو انہیں حق نہیں حاصل ہے کہ وہ بابا فرید کا لنگر کھائے، اس لیے کہ ان کے لیے وہ لنگر حرام ہوگا اور یہ کہہ کر بھی لنگر کھائے تو نمک حرام ہے. اور ایک بات ہے، علم العدد کی بات ہو رہی تھی اس دن. حاجی پاپا کہہ رہے تھے نمک کا عدد بھی 110، علی کا عدد بھی 110. مالک وجہ کیا ہے؟ اللہ یہ بتا رہا علی کی نمک کھا کے نمک حرامی مت کرنا. دونوں کا عدد ہے. اچھا، تعلیم جو لوگ آج کل ہم تعلیم یافتہ ہے، ہم ہی دین کی خدمت کر رہے ہیں. ہم جن بزرگوں کا نام لے رہے ہیں ان کی کوئی خدمت نہیں، ان حضرات کی خدمت ہے. کیوں؟ ہم تعلیم یافتہ ہے. تعلیم میں کتنے الفاظ ہوتے ہیں، کتنے حروف ہوتے ہیں؟ تعلیم میں تے، عین، لام یا میم. اس میں سے علی نکال دو تو تم بچو گے، تے اور میم بچے گا. علی نکال دو تم بچو گے صرف، اور کچھ بچے گا نہیں. یعنی صرف تم بچے تو جاہل ہوئے. میں ممبر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں کوئی تیاری کر کے نہیں آیا ہوں کہ مجھے کیا بولنا ہے. میں ممبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں یہ شہزادی کی عطا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. اور آج اس
ممبر سے چیلنج کرتا ہے شاہد نظامی کہ جن لوگوں کو یہ دعویٰ ہے کہ ہم تعلیم یافتہ ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ تیاری کر کے آئے، میں ایسے ہی آؤں گا۔ اور میں ہر جگہ کہتا ہوں، اسی عمر میں مناظرے بھی کر چکا ہوں اور وہ بھی برسر ممبر کیا ہوئے اسٹیج پر بیٹھ کر، اس لیے کہ سفید دل پہ نقش ہے شکل و صورت یار کی، عشق کی ساری داستان بند ہے اس کتاب میں۔ میری عمر مت نہ دیکھنا کہ میں کیا ہوں، اس لیے کہ غلام اس در کا ہوں جہاں 63 برس کا بھی علی ہو، 6 ماہ کا بچہ بھی علی ہو۔ بابا صاحب اللہ اکبر، عمل تو دیکھیے بابا صاحب کا۔ یہ جتنے فقیر آئے ہیں خاص کر کے سلسلے چشت کی یہ جو دین ہے ہندوستان میں کہ آج ہمارے ہندو بھائی ہم سے محبت کرتے ہیں، بابا فرید ہو یا خواجہ محبوب الہی ہو یا مخدوم صابر ہو، جن کے کردار کو دیکھو اہل بیت کا کردار نظر آتا ہے۔ حسین کا صبر دیکھنا ہو تو صابر کو دیکھو، حسن کی محبوبیت دیکھنی ہو تو محبوب الہی کو دیکھو، اگر علی اکبر کی سخاوت دیکھنی ہو تو بابا فرید کو دیکھو، اور اگر مولا علی کی شجاعت دیکھنی ہو تو خواجہ کو دیکھو، اور اگر جلتے ہوئے چراغ کو دیکھنا ہو جسے عباس کہتے ہیں، اگر اس کی لو کو دیکھنا ہو تو نصیر الدین چراغ دہلی کو دیکھو۔ یہ ساری عکاسی ہمارے ہندوستان میں ہے، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہندوستانی ہیں۔ اور میرے جیسا ذاکر تو یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا کہ خواجہ کے ہندوستان میں پیدا کیا، جہاں ہم حق بول سکتے ہیں۔ اگر کہیں اور پیدا کیا ہوتا جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، سرکار دیے جاتے۔ آج کوئی ہندو بھائی آئے اسے ہٹا دیتے، کہتے ہٹو تم ناپاک ہو، تم کافر ہو، ہٹ جاؤ، چلو بابا صاحب کی تعلیم دیکھتے ہیں۔ جب بابا خواجہ قطب کا وصال ہوا تو بابا فرید پر بے چینی آئی اور بے چینی سی تاری ہوئی۔ بابا فرید کسی کو بتائے بغیر چلے آئے دہلی، اور خواجہ قطب سرکار کے محلے سے بہت پیار تھا بابا فرید کو، اور کیوں نہ ہو محبوب الہی ایک کتے کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے۔ مرید پوچھتے کیوں کھڑے ہوتے تو کہتے کہ اس لیے کہ اس کتے کا چہرہ اس کتے سے ملتا ہے جو میرے یار کی گلیوں میں پھرتا تھا۔ اچھا لگ رہا ہے تو خواجہ قطب پر ایک کیفیت آئی، خواجہ قطب جیسے ہی مثال فرمایا بابا فرید پر کیفیت آئی، بابا فرید چل پڑے تو بابا فرید کا ایک چاہنے والا پنڈت تھا جسے سرہنگا کہتے ہیں، وہ بابا فرید سے بڑی محبت کرتا تھا، کسان تھا، ایک لنگوٹ میں رہتا تھا۔ بابا فرید نے دہلی کیوں چھوڑا اس کی وجہ بتا رہا ہوں۔ بابا فرید کو دہلی بہت پسند تھا۔ بابا فرید جب آئے تو دیکھا، خبر ملی کہ خواجہ قطب کا وصال ہو گیا، اور خواجہ قطب نے وصیت فرما دی تھی کہ میری گدی اور میرا عصا فرید کو دے دینا۔ اور بابا فرید جب آئے تو سب کا رونا اور تھا، عاشق کا رونا اور تھا۔ عاشق 3 دن تک کمرے میں بند، اور جیسے ہی جمعہ کے دن وہ حجرے سے باہر آئے تو دیکھا کہ وہ غلام جو میرے بغیر رہتا نہیں تھا ہے وہ پنڈت، نام ہے سرہنگا، وہ پاک پٹن سے بابا صاحب کا پیچھا کرتے کرتے دہلی آ گیا۔ جب بابا فرید باہر آئے تو کہا سرہنگا تو یہاں آ گیا؟ تو وہ سرہنگا کہتا ہے بابا صاحب ارے جہاں معشوق ہو وہاں عاشق ہوتا ہے، عاشق معشوق کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ اور ابھی ہمارے شوکت بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے پیر کو یہاں محسوس کرتے ہیں، تو میں کہوں گا کہ معشوق کبھی عاشق کو نہیں چھوڑتا، جس طرح اللہ نے محمد کو نہیں چھوڑا۔ عاشق کو کبھی معشوق نہیں چھوڑا۔ آج میں پورا خاندانی رنگ ہوں، دیکھو بھیا میں خاندان
کا ہی ذاکر ہوں. میں نے علی علی کرنا خواجہ سے سیکھا ہے, کسی عیار مکار سے نہیں سیکھا. اس لیے کہ گفتار کا علی والا مت بنو, کردار کا علی والا بنو. گفتار میں حسین حسین نہیں, کردار میں حسین حسین ہو. ہمیں یہ کہنا نہ پڑے ہم حسین, یہ دنیا دیکھ کر کے حسینی ہے. تو سرہنگا نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہوتا کہ معشوق یہاں ہو, عاشق وہاں ہو, بلاوڈ یہاں ہو, لور وہاں ہو. میں چلا آیا. بابا صاحب نے کہا جب تو یہاں آیا تو اندر کیوں نہیں آیا؟ تو کچھ نیم حقی ملے باہر کھڑے تھے اور ہر جگہ ارے فرشتوں کی صف میں ابلیس بیٹھ جاتا ہے. تو کہا کہ بابا صاحب کیسے آتا؟ میرے جسم پر تو لباس بھی صحیح نہیں تھا, میں کیسے آتا؟ یہ باہر میں کچھ لوگ ایسے تھے جو مجھے دیکھ کر اپنی جان چھڑا رہے تھے, اور کچھ لوگوں نے تو کافر بھی کہہ دیا. اور کافر سے مجھے بات یاد آئی, بس روکوں گا ایک جملے کے لیے, کہ جب پوچھا گیا ماتو لکھنوی کو کسی نے طنز کیا کہ بہت حسین حسین کرتے ہو, کافر ہو تم, تو ماتو لکھنوی نے جواب دیا حاجی بابا, کہا جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے, قتل اماموں کا کیا پھر بھی مسلمان رہے. ارے ہے یہی دین تو اس دین سے توبہ ماتو, شک پیغمبر پہ کیا پھر بھی مسلمان رہے. شک پیغمبر پہ کیا پھر بھی مسلمان رہے. یہ کیسی مسلمانیت ہے تمہاری؟ سرہنگا کو کافر بھی کہا. بابا فرید نے سرہنگا کا ہاتھ تھاما اور خواجہ قطب کے روضے کی طرف چہرے کر کے یہ کہتے ہیں, اے میرے پیر و مرشد, فرید آپ کے روضے سے لمحہ دور نہیں ہو سکتا, مگر اے میرے پیر و مرشد, جہاں میرے عاشق کے لیے جگہ نہ ہو وہاں اس کا معشوق بھی نہیں رہے گا. اور سرہنگا کے لیے بابا فرید نے دہلی چھوڑ دیا, اور تاریخ بتا رہا ہوں. سرہنگا نے کہا اے فرید, جب تم اتنے قریب ہو تو تمہارے جد اکرم کتنے قریب ہوں گے. سرہنگا کے لیے تم نے دہلی چھوڑ دیا, اور سرہنگا اپنی دنیا چھوڑ سکتا ہے تمہارے لیے. سرہنگا اپنا مذہب چھوڑ دے تمہارے لیے. سرہنگا نے قدم پکڑا اور کہا فرید اپنا کلمہ پڑھا دے. تو بابا فرید نے کہا تم تو پہلے سے کلمہ پڑھ چکا ہے. کہا کون سا کلمہ؟ کہا عشق کا کلمہ. میں سوچ رہا تھا کہ آخر سرہنگا کیسے بابا فرید کے قدموں سے گرا, تو مجھے یاد آیا بھیا یہ حسینی کی شان ہے. ایک حور تھا جو حسین کے قدموں میں گر گیا, ایک حور تھا جو حسین کے قدموں میں گرا. اور لوگ کہتے ہیں نماز سے جنت ہو گئے. اچھا جناب حور ایک لمحے میں جنتی ہو گئے, لمحے نے جنتی کر دیا. مجھے تاریخ میں کوئی ایسا وقت دکھا دو کہ جناب حور نے امام حسین کے لشکر میں آنے کے بعد یہ کہا ہو کہ مولا دورے کا نماز پڑھ لے, یا پھر یہ دکھا دو کہ مولا حسین نے کہا حور دورے کا نماز پڑھ لے. میں کہوں گا آقا حسین نماز پڑھوا لیتے, تو آقا حسین بھی کہیں گے میں دیکھ رہا تھا آنے والے زمانے کے مفتیوں کو کہ وہ یہ کہہ دیتے کہ جناب حور کو نماز نے بخشوا دیا. تو آج حور سے یہ فیصلہ دلوا رہا ہوں, جناب حور نے بتا دیا دیکھو جنت فقط نمازوں کی کثرت سے نہیں حسین کی نسبت سے ملتی ہے. جہاں سردار تو بابا فرید فرماتے ہیں, بابا صاحب کا یہ جملہ ہے کہ جب محرم کا چاند آ جائے, تو یہ صرف محرم کا چاند اس لیے انہوں نے کہا, حالانکہ فقیروں کا تو ہر لمحہ مملکت اہل بیت میں گزرتا ہے.
میں مودت پہ انشاءاللہ کل گفتگو کروں گا کہ مودت کسے کہتے ہیں. محبت تو بہت سنی ہے، کل مودت پہ گفتگو کروں گا. بس آج میں نے یہ ایک نقطہ چھوڑ دیا تھا کہ اس کی تکمیل کل کروں گا. مگر خاص طور پر انہوں نے یہ کہا اس لیے کہ آج محرم میں جب ہم مجلس سجاتے ہیں تو دنیا یہ کہتی ہے بھائی یہ مجلس سجا رہے ہو، یہ بدعت ہے. کیوں؟ یہ تو پہلے کے زمانے میں نہیں تھا. حالانکہ ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ خود پہلے کے زمانے میں نہیں تھے. وہ نئے ہیں، یہ رواج نیا نہیں ہے. ارے بھیا آپ دیکھیں 1947 کے بعد ہندوستان آزاد ہوا. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پہلے ہندوستان نہیں تھا. میری بات آپ سمجھ رہے. اور میں آپ کو بتاؤں، آپ یقین کرو، میں مولا کی گواہی میں یہ کہہ رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ مولا دیکھ رہے ہیں. میں کوئی جملہ سوچ کر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایک زندہ معجزہ بتا رہا ہوں اس امام بارگاہ. اور بلکہ یوں کہوں کہ یہ معاملات ہر جگہ ہوتے ہیں مگر یہاں کچھ زیادہ ہو رہے ہیں. ارے بھیا خطابت تو ہمیں سیدہ زینب کی وراثت میں ملی ہے. اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، سیدہ زینب کا احسان ہے. ثانیہ زہرا نے اگر عابد کو اور باقر کو مدینے لایا نہ ہوتا تو ہم نے بھی خواجہ کو پایا نہ ہوگا. بابا صاحب نے جن کے مرید کہنے پر خوشی کا اظہار کیا، وہ بابا صاحب کا مرید مخدوم صابری یہ فرماتے ہیں ماہ محرم رسید درد و علم تازہ شد. اب چونکہ وقت بھی ہو چلا ہے بڑی تیزی سے، میں آج تو علم اٹھے گا نا، تو میں خواجہ مخدوم صابری کے قول سے میں مسائل کا آغاز کرتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں ماہ محرم رسید درد و علم تازہ شد. جیسے ہی ماہ محرم آتا ہے ہمارے درد و علم اور تازہ ہو جاتے ہیں. پر سر انسان وجہ زخم ستم تازہ شد. انسان پر اور انسانیت پر جس طرح سے ظلم کیا گیا وہ زخم اور وہ ستم پھر سے وہ تازہ ہو جاتا ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ جو اس غم میں روتا ہے اللہ کے فضل و کرم اس پر اس طرح سے برستے ہیں جس طرح سے آسمان سے موسلادھار بارش ہوتی ہے. اور یہ مخدوم صابر کا فرمان ہے. مخدوم صابر فرماتے ہیں کہ جو آل محمد کے غم میں روتا ہے اللہ اس کے آنسوؤں کے عوض اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے. یہ وہ آنسو ہے جو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ غلاموں کی بات ہے اور یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ آقا نے آنسو بہایا. آج لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ کیوں روتے ہو غم حسین میں، کیوں روتے ہو غم حسین میں؟ یہ بدعت ہے. یہ بدعت نہیں، یہ میرے آقا و مولا کی سنت ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے. آج جب ہم تعزیہ میں کربلا کی مٹی ڈالے تو لوگ پوچھتے مٹی کیوں ڈالتے ہو؟ یہ بدعت ہے. تو اس بدعت کے جو فتووں میں تم ہمیں ملوث کرتے ہو، یہ بدعت کا فتویٰ اس رسول پہ لگانا جس نے کلمہ پڑھایا ہے، جس کے ہاتھوں میں جبریل نے لا کر کربلا کی مٹی رکھی تھی. کربلا کی مٹی تو جبریل نے لا کر دی، تو کربلا کی مٹی رکھنا اور ان میں سلمہ کو دیا حضور نے، تو کربلا کی مٹی کو حفاظت سے رکھنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، بدعت نہیں ہے. میں کہہ رہا تھا نا سیدہ زینب ثانیہ زہرا ام المصائب، یہ وہ بیوی ہے جس نے سب کو پرسا دیا، مگر ہائے زینب کو کون پرسا دے گا؟ عزادارو، جناب زہرا پاک صلوات اللہ علیہا جب تمہیں دیکھتی ہوں گی نا تو کہتے ہوں گے کاش تم کربلا میں ہوتے کہ میری شہزادی زینب کو پرسا دیتے.
میری شہزادی کو تو اپنے لالوں کو پرسا بھی دینے نہیں دیا گیا. یہ وہ شہزادی ہے جس نے کبھی ایک بھائی کے جنازے پر تیر دیکھا ہے تو کبھی ایک بھائی کے جنازے کو تیروں پر دیکھا ہے. یہ وہ شہزادی ہے, یہ وہ زینب ہے. جانتے ہو کس طرح سے ظلم ہوا ہے شہزادی پر؟ عزادارو اپنی آنکھیں بھگو لو. اللہ جانے جس کے آنسو کو سیدہ اپنے دامن میں لے جائے گی. عزادارو سن سکو گے جب مولا کے وصال کا وقت آیا تھا نا, جب شہادت کا وقت آیا, یہ وہ شہزادی ہے جس نے آنکھوں کے سامنے میں اپنے نانا کو بھی رخصت ہوتے دیکھا, اپنی آنکھوں کے سامنے میں اپنی اماں کو بھی رخصت ہوتے دیکھا, اپنی آنکھوں کے سامنے میں اپنے بابا کو بھی رخصت ہوتے دیکھا, اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائیوں کو بھی رخصت ہوتے دیکھا, اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو بھی رخصت ہوتے دیکھا. یہ وہ ام المصائب ہے کہ جن پر سب سے زیادہ مصیبت ٹوٹی ہے. جب پوچھا گیا تھا کسی امام سے کہ یہ بتائیے, غالباً امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ بتائیے اے امام کہ آپ پر سب سے زیادہ مصیبت کب گزری تھی, کس کے شہادت کے بعد؟ تو امام سجاد فرماتے ہیں کہ شہادت تو ہمیں ہماری وراثت میں ملی ہے, شہادت میرے لیے اتنی بڑی مصیبت نہیں تھی. مصیبت کے بارے میں جب پوچھا گیا تو امام سجاد نے 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام. ہائے وہ شام کی مصیبت. جانتے ہو شہزادی جب مولا کا وصال ہو رہا تھا نا تو سب کو بلایا مولا نے, کہا حسن کو بلاؤ, حسین کو بلاؤ, زینب کو بلاؤ. جب کہا نا عباس کو بلاؤ تو شہزادی زینب آ کر کہتی ہے بابا آپ عباس کو بلا رہے ہیں؟ پوچھتے مولا عباس کہاں ہے؟ تو شہزادی کہتی ہے کہ وہ دروازے سے ٹکری مار کر رو رہا ہے. عباس کو بلایا, حسن کے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ, حسین کے ہاتھ میں زینب کا ہاتھ, اور ایک ہاتھ سیدہ زینب کبریٰ کا دیا عباس کے ہاتھوں میں اور کہا عباس تجھ سے ایک وعدہ لیتا ہے علی, جب تک تیرے بازو سلامت رہیں گے میری بیٹی زینب کی رضا سلامت رہے گی. عباس میری بچی کا خیال رکھنا. یہ وہ عباس ہے تو ہم شبیہ علی ہے. سیدہ زینب نے جیسے ہی اپنے بابا کو سینے سے لگایا, آخری لمحہ ہے, مولا علی فرماتے بیٹی ایک کام کر, تو مجھے قرآن سنا. جانتے ہو شہزادی جب قرآن پڑھتی تھی نا, جب شہزادی نماز پڑھتی تھی تو قرآن تماز کرتا تھا. شہزادی کو کہتے مولا کہ شہزادی اے میری لاڈلی مجھے قرآن سنا. جیسے ہی قرآن سنایا مولا فرماتے ہیں میری بیٹی اب تو شام کے دربار میں خطبہ دے لے گی. شہزادی تو شام کے دربار میں خطبہ دے لے گی. جیسے ہی میرے مولا اپنے مولا کے وصل کو جیسے ہی گئے, جیسے ہی مولا کے جسم سے روح پرواز ہوئی, شہزادی اپنے بابا کے سینے سے لپٹ کے تو کہنے لگی بابا ارے خطبہ دینا تو سکھا گئے, یہ کون سکھائے گا کہ جب مجھ پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا برداشت کیسے کروں گی. بابا خطبہ دینا سکھا گئے, پتھر کھانا کون سکھائے گا. عزادارو یہ اس شہزادی کا بیٹا ہے اونا محمد. اللہ اکبر. جب اجازت مانگ رہے اونا محمد تمہیں معلوم ہے جب مدینے سے نکلا ہے یہ قافلہ تو عبداللہ ابن جعفر آتے ہیں مولا حسین کے قریب اور کہتے حسین شہزادی کہاں ہے. مولا حسین فرماتے ہیں اے عبداللہ تمہیں معلوم ہے نا کہ میں نے تمہارا نکاح جب کروایا تھا تو ایک شرط رکھی تھی کہ تمہاری زوجہ ہے وہ تمہارا حق ہے اس پر, مگر تم اسے میرے ساتھ آنے سے نہیں روکو گے. عزادارو یہ جملہ سنو اور احساس کرو یہ مولا کا کون سا جملہ ہے کلیجہ چیر دینے والا. عبداللہ ابن جعفر فرماتے ہیں عرض کرتے مولا میں زینب کو لینے نہیں آیا ہوں, میں تو ملنے کی غرض سے آیا ہوں. جناب عبداللہ ابن جعفر کو مولا حسین فرماتے ہیں جاؤ خیمے میں جا کر مل لو, تمہاری زوجہ ہے تمہارا حق ہے. جیسے ہی جناب عبداللہ آتے ہیں سیدہ زینب کو کہا السلام علیکم یا بنت زہرا, جواب سلام دیا اور کہا ہے میرے شوہر کیوں میرے پاس آئے ہو.
اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے لے جاؤ گے مدینے تو تمہارے کہنے سے پہلے زینب یہ کہتی ہے میں جاؤں گی مگر میں نہیں جاؤں گی، میرا جنازہ جائے گا۔ اے میرے شوہر میں نہیں جاؤں گی۔ جناب عبداللہ ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں شہزادی میں آپ کو لینے نہیں آیا، یہ 2 بچے لے کر آیا ہوں، اسے حسین پر قربان کر دینا۔ میں یہ تحفے لے کر آیا ہوں، یہ جعفر طیار کا پوتا ہے، یہ علی کا نواسا ہے، میں یہ لے کر آیا ہوں کہ میرے مولا پر قربان کر دینا۔ اپنے شوہر کے ہاتھوں کو پکڑ کر رونے لگی شہزادی، یہ وہ انو محمد ہے۔ جیسے ہی مقتل میں جانے کی بات آئی اجازت مانگ رہے ہیں اپنے ماموں سے، کہا ماموں حسین ماموں جانے کی اجازت دے دو۔ مولا حسین کہتے ہیں بیٹے میں اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں کٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، میں کہوں گا مولا۔ مولا فرماتے تم بہت چھوٹے ہو۔ مولا یہاں کے عزادار پوچھتے ہیں کہ مولا اور محمد تو چھوٹے ہیں مگر اس سے بھی کوئی چھوٹا ہے جسے اصغر کہتے ہیں، ہائے اصغر، اس سے بھی چھوٹا ہے جو ننھا سا بچہ ہے، اور محمد تو چھوٹے۔ کہا بیٹے میں اجازت نہیں دوں گا۔ جانتے ہو جب انو محمد واپس جا رہے تھے خیمے میں، شہزادی اپنا چہرہ پھیر لے رہی تھی۔ انو محمد پوچھتے اماں اپنا چہرہ کیوں پھیر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ میرے لاڈلے شہادت پا رہے ہیں اور تم نے اب تک اپنی شہادت نہیں دی ہے۔ اے میرے بچے سکینہ پیاسی ہے، اصغر پیاسا ہے، تم رن میں جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے؟ جناب انو محمد کہتے اماں سخت آزمائش کی گھڑی ہے، ماموں اجازت نہیں دیتے اور تم کہتی ہو کہ رن میں چلے جاؤ۔ میں شہزادی کی بات مانوں یا امام کی بات مانوں؟ ایک وہ ہے جو وقت کا امام ہے، ایک وہ ہے جو ثانیہ زہرا ہے، اس کم عمری میں مجھ سے کون سی آزمائش لیتے ہو ماں؟ شہزادی کہتی ہے میرے بچے جا اپنے ماموں سے کہے کہ مجھے جانے کی اجازت دو۔ جناب انو محمد جاتے کہا ماموں اجازت مانگتے مانگتے تھک گیا ہوں، ماموں جنگ لڑنے میں جو تھکان نہیں ہوتی مجھے تو اجازت مانگنے میں ہو رہی ہے، ماموں اجازت دے دو۔ ایک بچے نے مولا حسین کے دامن کو تھاما، ایک بچے نے مولا عباس کو پکڑا اور کہا ماموں جانے کی اجازت تو دے دو۔ دونوں بھانجوں کو گلے سے لگا کر ایک کو مولا عباس کہتے ہیں کہ میں اپنے آنکھوں کے سامنے تمہیں لٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، تم میرے بہن کی نشانی ہو۔ ایک کہتے ہیں کہ میں تمہیں لوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا اس لیے کہ تم میری بہن کی نشانی ہو۔ دونوں ماموں مل کر اپنے بھانجے کو دلاسا دے رہے ہیں۔ ذرا سوچ کر دیکھو وہ عباس کہہ رہا ہے کہ تم میری بہن کی نشانی ہو، جس عباس کی شہادت کے بعد ان کے لاشے کی نشانی بھی ظالم نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ انو محمد کو جیسے ہی روانہ کیا، چھوٹے چھوٹے نیمچے لگائے، چھوٹے چھوٹے جبے پہنائے اور روانہ کیا۔ جانتے ہو جب گھوڑے پر بٹھایا نا، ایک ماموں سے پوچھو کہ بھانجے کی محبت کیا ہوتی ہے۔ ایک بیٹے کی بات باپ ٹال دیتا ہے مگر کوئی بھانجا کچھ مانگے تو ماما منع نہیں کرتا۔ ماموں سے بھانجے کا ایک الگ رشتہ ہوتا ہے، یہ صدقہ ہے مولا حسین کا۔ جیسے ہی چڑھایا مولا حسین دیکھ کر روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بچے اپنے ماموں پر کون سی مصیبت کے پہاڑ توڑ رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ رو لو عزادارو۔ بابا صاحب کہتے ہیں نا کہ محرم کا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہرنی اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہے، یہ وہ مہینہ ہے جہاں ہندی اپنے بچوں کے ساتھ مل کر عزاداری کرتی ہے۔ عزاداروں تھوڑی سی زحمت دوں گا، امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے میں ایک شکار نے کی ہندی کو قید کر لیا تھا، ماہ محرم کا چاند تھا۔ امام علی رضا علیہ السلام ہمارے امام یہ کہتے ہیں اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہندی غمزدہ ہو کر امام کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، امام سے رہا نہ
گیا. امام نے کہا ہے شکاری اس ہرنی کو قید کر کے کیوں رکھا ہے؟ کہا شکار کیا ہے اسے کھا جاؤں گا. وہ ہرنی اداس ہو کر دیکھتے امام کے چہرے کو. جیسے ہی امام نے اداسی دیکھی کہا ہرنی تیرا سبب کیا ہے کہ تو اداس ہے؟ ہرنی یہ کہتی ہے مولا ارے ہر زبان کا جو علم رکھے اسے امام کہتے ہیں. کہا مولا آج میرے بچے کو دودھ نہیں پلائی ہوں, مجھے اجازت دلوا دیجیے میں دودھ پلا کر آ جاؤں گی. میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں دودھ پلا کر آ جاؤں گی. امام نے کہا ہے شکاری اسے چھوڑ دے, یہ اپنے بچے کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی. کہا کیوں؟ کہا کہ تو اسے چھوڑ دو دے, میں ضمانت دیتا ہوں یہ دودھ پلا کر آ جائے گی. اس شکاری نے کہا کہ اے عرب کے نوجوان ایک بات بتاؤ کہ تمہیں اتنا ترس کیوں آتا ہے؟ کہا کہ اسے قید دیکھ کر مجھے کسی قیدی کی یاد آتی ہے. تم نے اس محرم کے مہینے میں کسی کو قید کیا ہے, مجھے قیدی کی یاد آتی ہے جس کی عمر 4 سال کی تھی, جس کو قید کیا گیا تھا. جب وہ ہندی جاتی ہے دودھ پلا کر آتی ہے تو تنہا نہیں آتی, اپنے بچوں کو بھی لے کر آتی ہے اور کہتی ہے مولا ان بچوں کو بھی لے کر آئی ہوں کہ میرے بعد یہ لاوارث ہو جائیں گے, میرے بعد ان کا خیال کون رکھے گا؟ مولا رو کر کربلا کی طرف رخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بابا حسین آپ کے پاس سکینہ کا خیال کس نے رکھا تھا؟ اللہ اکبر. یہ وہ امام جو جانوروں پر رحم کرتا ہے. وہ ہندی یہ کہتی ہے جانتے ہیں مولا راستے سے آ رہی تھی, آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی, میں نے دیکھا کہ ہندیوں کا ایک لشکر ہے جو بیٹھ کر غمزدہ تھی. میں نے جا کر دیکھا اور پوچھنا چاہا تو پتا چلا کہ محرم کا یہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں خاندان رسول کو شہید کر دیا گیا, وہ سارے ہندی بیٹھ کر پرسا دے رہے تھے. میں وہاں بیٹھ گئی تھی اس لیے تاخیر ہو گئی. اس شکار نے جب دیکھا تو کہا کہ تم فرزند رسول ہو؟ کہا ہاں فرزند رسول ہو. اس شکاری نے مولا کے قدموں کو پکڑ کر کہا کہ آج کے بعد سے کسی کو شکار نہ کروں گا. ہائے علی افضل, جس کو شکار کیا گیا تو اس تیر سے جس سے جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ مولا محمد چلے گھوڑے پر سوار ہو کر راستے میں کہتے ہیں ایک دوسرے سے اے بھیا ہم تو حیدر کرار کے نواسے ہیں, ہم تو جعفر طیار کے پوتے ہیں, ایک کام کرو تم دادا کے جوہر دکھاؤ, ہم نانا کے جوہر دکھاتے ہیں. اور دونوں جب جنگ کرنے کے لیے نکلے لشکر میمنہ پر حملہ کیا, میمنہ صاحب, میسرے پہ حملہ کیا, میسرہ صاحب, قلب لشکر پہ وار کیا, قلب لشکر صاحب. اور یہ کہا تھا کہ بھیا اس وقت تک نہیں ملیں گے جب تک فرات نہ آ جائے. ازاداروں کیا سن رہے ہو؟ اس وقت تک نہیں ملیں گے جب تک کہ فرات کے قریب ہم دونوں بھائی نہ آ جائے. لڑتے لڑتے سر کو واسطے جہنم کرتے کرتے فرات کے کنارے دونوں بھائی آ ملے اور ایک ہوا کا تیز جھونکا چلا, پانی کی ٹھنڈک. ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو کہا بھیا پیاس تو لگی ہے مگر پانی پیوں تو کیسے پیوں؟ کاش کے مشکیزہ لے آتا, سکینہ کے لیے پانی لے جاتا. سیدانیوں نے آ کر خیمے میں کہا زینب مبارک ہو تیرے بچوں نے فرات پر قبضہ کر لیا. جناب زینب کہتے ہیں قسم کھا کر کہو پانی تو نہیں پیا. ہائے زینب کا قسم کھا کر ہو پتہ نہیں شہزادی کس کے آنسو کو اپنے دامن میں لے کر جائے گی. پتا ہے جب محرم کا چاند ہوتا ہے نا, شہزادی ایک ننھی سی بچی کو لے کر امام بارگاہوں میں جاتی ہے تو پوچھتی ہے شہزادی کی دادی اماں یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ تیرے بابا پر رونے والے لوگ ہیں. تو کہتی ہے کہ دادی اس وقت تک یہ لوگ کہاں تھے جب میں روتی تھی تو شمل تماشے مارتا تھا, یہ وہاں ہوتے نا تو شمل تماشے نہیں مارتا, کان کی بالیاں نہیں نوچتا. اللہ اکبر. شہزادی نے کہا پانی تو نہیں پیا؟ شہزادیوں نے کہا نہیں فرات نے قبضہ کر لیا. اور محمد نے کہا کہ کاش بھیا مشق لے آتے کہ پانی لے جاتے. اچانک سے لشکر میں یہ ہلہ ہوا, یہ ہنگامہ ہوا, یہ شور ہوا کہ اور محمد نے علی کے شیروں نے
فرات پر قبضہ کر لیا. اب یہ اکائک ایک بارگی چاروں طرف سے حملہ کرنا شروع کرو. ننھے سے بچے پر ایک لمبی تعداد والے لشکر کا حملہ. اور گھوڑے سے جب زمین پر آئے تمہیں معلوم ہے چھوٹے چھوٹے بچے جب زخمی ہوئے تو مورخ یہ کہتا ہے کہ سر کا خون پاؤں کی ایڑیوں سے نکل رہا تھا. دور سے دیکھا مولا حسین نے مولا عباس نے دوڑ کر آئے اور کہا قیامت ہو گئی. ہائے میرا بچہ, میرے بہن کی نشانی, میرے بابا علی کا نواسا, جعفر کے پوتے دوڑ کر آئے. دونوں آنے کے بعد اپنے بھانجے کے قریب گئے تو جانتے ہو ایک ہاتھ کو ایسے سر پہ رکھ کر بھانجوں نے اپنے ماماؤں کو قریب بلایا, اپنے ماموں کو قریب بلایا اور کہا السلام علیکم یا ماموں. ماموں اماں سے سلام کہنا, جملہ جگر تھام کر سننا ادا دھارو. کہا ماموں ایک میری گزارش ہے, اماں سے جا کر کہنا کونو محمد نے پانی نہیں پیا ہے. جا کر کہنا کونو محمد نے فرات پر قبضہ تو کیا مگر پانی نہیں پیا ہے ماما. مولا حسین نے سینے سے لگا کر کہا اے میرے بچے تیری وفا کو میرا سلام. جناب عباس کہتے ہیں میرے بچے تم نے مجھے آواز کیوں نہیں دی؟ کہا ماما میں نے وعدہ کیا تھا اس وقت تک لوٹوں گا نہیں جب تک کہ میرے گھر میں جو پیاسے ہوئے بچے ہیں انہیں پانی نہ مل جائے. یہ اولو محمد کی وفا ہے. اور اپنے ماما کے سینے سے لگ کر اور لگے عباس کے سینے سے, محمد لگے حسین کے سینے سے, اور سینے سے لگ کر جیسے ہی اپنے مولا کی طرف گئے اور یہ کہا ماما نانا بلا رہے ہیں جامع کوثر کا پیالہ لیے ہوئے, ماما مجھے رخصت کرو. مولا حسین نے کہا جا کر نانا کو سلام کہنا اور کہنا میں بھی آ رہا ہوں, میرا بچہ بھی آ رہا ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی اولو محمد کی شہادت ہوئی لعنت اللہ علی القوم الظالمین, جب اولو محمد کو لے کر گئے شہزادی نے اپنے خیمے کے پردے کو پکڑ لیا اور کہا اے میرے بھائی حسین, بھائی بن کر نہیں امام بن کر کہو میرے بچے نے پانی تو نہیں پیا. کہا بہن اپنے بھائی پر اتنی مصیبت نہ ڈال, ان بچوں نے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں لیا ہے. شہزادی نے کھولا کپڑے, خیمے کا کپڑا ہٹایا, پردہ ہٹایا. جیسے ہی دونوں بچے آئے کہا ان بچوں کو یہاں رکھو. سامنے رکھنے کے بعد کہا عباس میرے اون کو اٹھاؤ. اس کے بعد کہا حسین میرے محمد کو اٹھاؤ. کہا اکبر میرے قریب آؤ. علی اکبر کو اٹھایا, بلایا, اپنے دونوں بچوں کو لے کر طواف کر رہی ہے اور کہہ رہے مولا مولا اپنے دونوں بچوں کو میں نے قربان کر دیا ہے, میرے اکبر کو نظر نہ لگے. ہائے شہزادی, جب گنجے شہیدہ میں یہ دونوں لاشیں پڑے تھے نا, حمید ابن مسلم نے پوچھا امام سجاد سے ایک بات بتاؤ اس بچے پر رونے والے کوئی نہیں ہے کیا؟ اس کی ماں کہاں ہے؟ تو امام سجاد کہتے اس کی ماں پر تو ایسی مصیبتیں ٹوٹی ہے جو مصیبت اللہ کسی کی ماں کو نہ دے. شہزادہ اکبر کے گرد طواف کر رہی اپنے بچے کو لے کر اور کہا مولا اپنے بچوں کا نظر اتارا ہے, اکبر کو سلامت رکھنا. شہزادی اللہ اکبر کیا ظلم کیا ہے مقتل میں. یہ پانی کیوں نہیں پیا انہوں محمد نے؟ ایک بات میں بتا کر رخصت ہو جاؤں اور مسائل کو تکمیل تک پہنچاؤں. حالانکہ یہ مسائل کی تکمیل تو اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ محشر نہ برپا ہو جائے. اور جو محمد نے پانی کیوں نہیں پیا جانتے ہو؟ یہ خاندان نبوت کا ایک سبق تھا کہ ان کے گھر میں جب تک بچے نہیں کھاتے تھے نا تب تک کوئی جوان نہیں کھاتا تھا.
مقصد شام غریبہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ایک گوشہ بتا رہا ہوں کہ جب شام غریبہ کا وقت آیا نا حاجی بابا، جب شام غریبہ کا وقت آیا، جب سیدانیوں کے قریب ایک عورت دشت میں کھانا لے کر آئی اور پانی لے کر آئی، تو سیدہ زینب نے اپنی بھتیجی، اپنی بیٹی، اپنی لاڈلی سیدہ سکینہ کو کہا، سکینہ یہ لے، کچھ کھا لے، کچھ پی لے، بہت پانی مانگتی تھی نا۔ شہزادی نے کہا پھوپھی اماں آپ کیوں نہیں کھاتے، آپ کیوں نہیں پیتی؟ شہزادی کہتی ہے بیٹی نانا مصطفیٰ نے سکھایا ہے کہ پہلے گھر میں بچے کھاتے ہیں، بچے پیتے ہیں، اور وہ محمد چھوٹے تھے مگر اس سے بھی چھوٹے تو اصغر ہے نا۔ جناب سکینہ نے کہا پھوپھی اماں ایسی بات ہے؟ کہا ہاں ایسی بات ہے۔ ہاتھ میں لیا کھانا، چھوٹا سا تشت ہے ہاتھ میں، پانی لیا اور چلی سوئے مقتل۔ شہزادی دیکھ رہی ہے کہ سکینہ کہاں جا رہی ہے، جا کر دیکھا کہ مقتل میں دو زانو ہو کر بیٹھ گئی اور وہاں کی ریت کو ہٹا کر ایک لاشے کو نکالی، ایک ننھا سا لاشا جس کا گلا چھیدا ہوا، جس کے سینے پر تیر، اور اٹھا کر کہا میرا بھائی اصغر۔ پھوپھی اماں کہتی ہے گھر میں سب سے پہلے چھوٹے کھاتے ہیں، چھوٹے پیتے ہیں، اصغر تجھ سے چھوٹا تو میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، جب تک تو نہیں کھائے گا تیری بہن کیسے کھا لے گی؟ اب سمجھ میں آیا، اور نہ محمد نے پانی کیوں نہیں پیا، اور نہ محمد نے یہ دیکھا میں تو پی لوں گا مگر میرا اصغر، مگر میری سکینہ اجرکم من اللہ، لعنت اللہ علی الظالمین وما علینا۔